کہ ان تمام قسم کے نکاحوں کو ختم کریے، اس میں عورت کی استری کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی عزت نہیں ہے، ختم کیا اس تمام طریقے کو۔ اور دوسرا ایک طریقہ قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکے والا لڑکی کو، لڑکی کے ماں باپ کو آپ پیغام بھیجیں گے۔ سوچیے، کہنے کو تو آج کل لڑکی کے ماں باپ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا دونوں پڑھ رہے ہیں، چلو شادی کر لیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پہلی بات یاد رکھیے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ سے بات کر لیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن معاف کیجیے گا بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگیں۔ اسلام نے یہ عزت لڑکی کو عطا فرمائی۔ لگنا چاہیے کہ لڑکی کی کوئی ویلو ہے، پوزیشن ہے، لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی کا ہاتھ مانگا جائے۔ اور اسی لیے اسلام نے ایک اور پوزیشن دی ہے عورت کو کہ جب نکاح ہوگا تو چاہے جتنے آدمی آ جائیں، حالانکہ شریعت کے اندر بارات کا کوئی تصور ہے نہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے جتنے بنا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اندر بارات کا تصور ہے نہیں، لیکن جتنے بھی آدمی آ جائیں، لیکن جس دن نکاح ہوگا تو لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ عزت دی ہے اسلام۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی تک ماں باپ کے پریشر میں، چچا کے پریشر میں، بھائی کے پریشر میں ہاں ہاں کر رہی ہو۔ جس دن بارات گھر پہ آ چکی ہے، آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، آپ کے محلے میں آ چکی ہے، مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اپنا رجسٹر لے کر، لیکن مولانا صاحب ابھی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ایک وکیل اور 2 گواہ اپنا رجسٹر لے کر لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے۔ جب لڑکی اجازت دے دے، آپ کے رجسٹر پر سائن کر دے، سگنیچر کر دے، اور یہ وکیل اور یہ 2 گواہ جب مولانا صاحب سے، قاضی سے کہیں گے کہ ہاں لڑکی نے دستخط کر دیے ہیں، لڑکی نے حامی بھر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اس کے بعد مولانا جرجی صاحب یا کوئی اور قاضی اس کے بعد لڑکے کا نکاح پڑھائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ نکاح کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے، ویلو دی ہے، پوزیشن دی ہے۔ لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا۔ ولی ضروری ہے، اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے، من نکحت من غیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہے نکاح کرنا وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسی رجسٹر ہوتا ہے، ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے؟ ایک بار پوچھا جائے گا، 3 بار تو سسٹم چل رہا ہے،
لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے نا کہ 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر، صرف 1 بار پوچھیے۔ اور کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے، تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا، اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی، اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو۔ ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہے کہہ دو ہاں قبول کیا۔ وہ شرماتی ہے بیچاری اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے ارے کہہ دو، ارے کہو۔ اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا، یہ وکیل اور گواہ جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب تک یہ واپس نہیں آتے۔ یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے، صرف 1 بار پوچھنا ہے نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے روپے مہر کے عوض، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو؟ کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا؟ کیا نکاح قبول ہے؟ بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے، زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا، 2-4 ایک آدھ حج کرے آئی تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہے، وہ کہلواتی کہہ دو بیٹا کہہ دو، بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں قبول کیا، بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں قبول کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی؟ 1 بار پوچھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے خاموش رہ گئی، چلو اس پر دستخط کر دو، جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے، ہاں لیجئے۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے سائن کر دیے، اجازت، لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا، اب نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا۔ 3 بار کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں، ورنہ لڑکے کا 1 بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے، کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو، جو پہلے نہیں تھا۔ بیچاری جھنڈیاں لگاتی تھی، جتنے لوگ جانا چاہیں جائیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو۔ اب قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے، اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا، جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو، یہ تمہارا شوہر ہے، پتی ہے، اور یہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر۔ شراب، اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی بشٹم نگر میں، تو پوری تقریر ہمیں یاد ہے شاید شراب ہی کے ٹاپک پر ہوئی تھی، شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا۔ آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب کا۔ اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا، آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے۔ شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر، تو اس بچے کو بھی سب سے پہلے شہد یا کوئی میٹھی چیز اس کے حلق پر نہیں چپکائی جاتی تھی، بلکہ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے 4-5 10 قطرے بوندے ڈراپس اس بچے کے حلق میں ڈال دیتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بیٹا تیرے باپ دادا شرابی رہے، تجھے بھی شراب میں آگے بڑھنا ہے اور شراب کا رسیہ اور دل دادا ہونا ہے۔ شروع سے ہی اس کے رگوں میں جو دوڑایا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی۔ آپ کا علاقہ بھی اس سے بچا نہیں ہے۔ شراب نوشی کتنی ہے، اور اب تو شراب تو چھوڑیے مولانا صاحب، آپ شراب کی بات کر رہے ہیں۔ سنا ہے اب تو چرس چل رہا ہے، اس میں ایک ہیروئن براؤن سگر موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر 5 میں 1 شرابی ہے، 5 میں 1 شرابی، یعنی 100 ہیں تو 20 شرابی،
اگر انڈیا کی تعداد 100 ہے تو 20 شرابی، اور آپ تعجب کریں گے ان 20 میں 10 مسلمان اور 10 میں پوری ہندو بھی، سکھ بھی، جینی بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھسٹ بھی، جینی بھی، یہ 10 میں 20 میں آپ سوچیے 100 میں 20 شرابی ہیں اور 20 میں 10 ٹوٹل مسلمان. کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جوئے کا عالم کیا تھا عرب کی سرزمین پر؟ پڑھیں گے آپ زاد المعاد ابن قیم کی. جوا اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے کہ جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب جوئے میں مکان بھی ہار جاتے تھے پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا، تب جوئے میں اپنی جوان بیوی اپنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لو ہم نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی. کیا ہوا؟ یہ صحیح نہیں ہے، سب پہلے کیا کرو بھائی، آگے لاؤ. ہاتھ پیر چلائیں گے تمہارے ادھر جائے گا. ہم نے تو اونچا کیا وہ ٹوٹ گیا. پہلے کسی چپکایا ہوا لایا ہوگا، اتنا کمزور تھوڑی مائک ہوتا ہے. 20 سال سے تقریر کر رہے ہیں کبھی نہیں ٹوٹا مائک. چلیے ہوتا ہے. تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. پشٹم نگر والوں اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے گا. میں مانتا ہوں کہ اس حد تک نہ صحیح، لیکن IPL میں جوا اور سٹہ آپ بھی لگاتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو جو ہم نے سنی ہے. سٹے بازاری کا سب سے بڑا گڑھ ہے کلیا چک. اب ہماری CID نے تو ہمیں یہی رپورٹ دی ہے، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو. لیکن اگر صحیح ہے تو ڈرو، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے اوپر. وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ اتنا مکاری اور عیاری کرنے کے بعد بھی ہم سرکشت ہیں؟ ہلکی سی ہوا تیز ہوتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے. صحابہ کرام گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، سجدوں میں گر جایا کرتے تھے، اذانیں دیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ کہیں یہ ہوا سخت ہوا میں نہ بدل جائے جیسے قوم عاد اور قوم ثمود کو تو نے تباہ و برباد کیا ہوا سے. اے اللہ کہیں یہ ہوا ہماری تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے. ہلکا سا آسمان لال ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے، مسجد کی طرف آپ اور آپ کے صحابہ بھاگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ کہیں آسمان ہمارے اوپر آگ کی بارش نہ کر دے، آگ کے انگارے آسمان سے نہ برسنے لگے. ہمارا حال کیا ہے؟ وہ جوئے میں اپنی بیوی لگا دیا کرتے تھے، دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی لگا دی، پھر بھی دل نہ بھرا. 16 17 18 سال کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے، ماں جوئے میں ہار چکا ہے، یعنی بیوی جوئے میں ہار چکا ہے، پھر بھی دل نہ بھرا تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. یہ عرب کے حالات تھے. ان حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، یہ سسٹم آج ہمارے سماج کے اندر بھی موجود ہے. ہم بھی جوئے میں اتنا لگا دیتے ہیں اور اتنا قرضدار ہو جاتے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ بیٹے کا ہارا ہوا جوا ماں اپنے زیور بیچ کر یا ماں اپنی زمین و جائیداد بیچ کر کسی طرح ادا کر رہی ہے، کیونکہ اس کے جوان بیٹے نے IPL میں سٹا لگا کر جوا کھیل کر اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے کہ اس کا خمیازہ اس کی بوڑھی ماں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. رو رہی ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو کیا تم کبھی اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہو، کرا سکتے ہو؟ ذرا تصور کرو کہ ماں کا مقام و ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. کیوں رلاتے ہو اپنے ماں باپ کو؟
جو تمہارے دنیا میں لانے کا سبب بنے، آج ان کی وجہ سے سوچا تھا انہوں نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لیکن تمہیں دیکھ کر، تمہارے کارناموں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ رو دیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو کہ آج کی وہ نوجوان نسل اپنے آپ کو کیسے معاف کرا سکتی ہے۔ عرب کے حالات پر جائزہ لیجیے، اور اس کا ایک عنصر ہمارے سماج میں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ایک بال پر پیسہ لگتا ہے، اس اوور میں کتنے رن بنائے جائیں گے اس پر پیسہ لگتا ہے، ٹیم کون جیتے گی ہارے گی اس پر پیسہ لگتا ہے۔ کلیا چک میں تو اکثر مسلمان ہیں، لیکن کبھی کبھی کلیا چک میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب کبھی بائک پر یا گاڑی پر گھومتے ہیں تو سرعام روڈ کے اوپر لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرعام بیچے جاتے ہیں اور دکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ ہم تصور کریں کہ ہم بچے کیسے، ہم بچے کیسے۔ صحابہ فرماتے ہیں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں ہم انہیں ایسا ہلاک کر دینے والا پہاڑ سمجھتے تھے کہ ابھی گر کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ معمولی گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے اوپر پہاڑ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے اور ہم اس میں دب کر مر نہ جائیں۔ یہ تصور ہوا کرتا تھا۔ آج چوں تک نہیں رہتا ہمارے سروں پر، احساس تک نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم کیا کر جاتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اتنا سب ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ گناہ کو، معمولی، شراب معمولی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب جب آدمی پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تصور کریے، مومن نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی آدمی شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ اسی حال میں اگر وہ مر گیا، اسی حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ حالت ایمان پر نہیں، مومن نہیں ہوگا، مسلم کی حالت میں نہیں مرے گا۔ تصور کیجئے یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، حرام کا ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک۔ اب سٹکے سے پیسہ کمانے والوں، لاٹری جیتنے والوں، جوا کھیل کر کمائی حاصل کرنے والوں، ذرا تصور کرو، ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے، ہماری بیوی بھی وہی چیز کھا رہی ہے، ہمارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا وہی مال حرام کا ہے۔ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے، بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، مطعمہ حرام، حالانکہ تو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے، جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے، وملبسہ حرام، تیرے جسم پر جو قمیض ہے، جو کرتا ہے، جو پیجامہ ہے، جو لنگی ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ بھی مال حرام کا ہے۔ میرے بندے، وغذی بالحرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ خون بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میرے بندے میں تیری دعا کو سنوں تو کیسے سنوں، کہاں سے سنوں؟ ان اللہ طیب وَيَقْبَلُ طیب، اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے۔ تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک، پہن کر آیا ہے وہ ناپاک، جو پی کر
کر آیا وہ ناپاک، بدن میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ناپاک، ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں، ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں؟ اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں ہے۔ اچھا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج یہ چھوڑ دیجئے، یہ مت سوچئے، آج یہ سوچئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں، یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، ایک سوچ پیدا کریے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا، لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا، یعنی کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، غلام تھا ان کا، خریدا تھا انہوں نے، اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا، کما کر لاتا تھا، اور ابو بکر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے۔ ٹھیک، غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے کھجور دے دیے۔ ہوتا ہے ایسا؟ ابو بکر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے، یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں، تو مذاق میں کہہ دیا تھا، مذاق میں ابو بکر صدیق کے غلام نے مذاق میں کہہ دیا تھا اپنے دوست سے، بھابھی کو لے جا رہے ہو جی، لڑکا ہوگا، ایسی مذاق میں کہہ دیا۔ کیا کہا اس نے؟ بھابھی کو بیٹا ہوگا، بیٹا۔ اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا، تمہیں کیسے معلوم؟ اب مذاق تو مذاق ہی ہے۔ اس نے کہا ارے یار میں بہت ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے، پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی، دیکھ لینا لڑکا ہوگا۔ اتفاق سے 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ تو جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، جانتا ہے، واہ اس نے 2 مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا، لڑکا ہی ہوا۔ تو وہ کھجور لے کے آیا اور اس کو گفٹ دے دیا، لو یار تم نے جو بتایا تو وہی ہوا۔ تو یہ کھجور لے کر جب گھر پہنچے، ابو بکر صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا کھجور۔ ارے جلدی لاؤ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، ایک کھجور کھایا، کتنا؟ ایک کلو نہیں، صرف 1 پیس کھجور لے کے تو آیا تھا بہت سا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایک اٹھایا اور کھا لیا۔ دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے، غلام نے کہا رکیے، پہلے پوچھ تو لیتے یہ کھجور لایا کہاں سے ہوں؟ جوا کھیلنے والوں، IPL میں سٹا لگانے والوں، لاٹری خریدنے والوں، سنو، رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رلانے والوں، سنو، ایک کھجور۔ دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو بکر صدیق سے غلام نے کہا رکو، کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے؟ اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ روز پوچھتے تھے، اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی ٹی نہیں آتا ہے، جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے۔ ارے کبھی نہیں آیا، چلو آج ایسے ہی بیٹھ جائیں، اور جس دن بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے، اے بھیا سامنے سے مت اٹھا بیٹھا لگاؤ، کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور آج بھوک زیادہ لگی تھی پوچھا ہی نہیں، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ دوسرا کھانے والے تھے، پتا تو لگاؤ کہاں سے؟ کہ روزانہ محنت کرتے تھے، کہ روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں۔ اچھا آج محنت نہیں کی؟ کہا نہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا۔ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاٹھی ماری تھی لگ گئی۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بولو یار۔ میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی جب 7 مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیٹ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ آج 2 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے، میں تو جانتا نہیں تھا، میں نے تو اچانک کہا تھا۔ آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقد تکہنت، میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس سے، اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا، پہنچا ہوا سمجھ رہا، اس نے گفٹ میں لا کے دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے،
کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. بارش کب ہوگی، کس جگہ ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے. کون آدمی کس سرزمین پر مرے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے. پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا، لیکن اب تو آپ نے کھا لیا. فرمایا میں اس حرام کھجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا. جاؤ پانی بھر کر لاؤ. ان کا غلام پانی لے کر آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا. اس کے بعد 3 انگلی حلق میں ڈالی، آ کر کے قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا. پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر اس کو قے کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا. اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کھجور میں نے کھایا تھا وہ پورا کا پورا نکل گیا ہوگا. جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا اس کے بعد فرمایا آئے غلام میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ